السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 21 ہے۔ اسباب فقر ہم نے 14 سن لیے۔ سبب فقر نمبر 15 بھی ایک سبب ہے اور اس کا تعلق ہے رزق کے ساتھ۔ یہ بات ہم نے کئی مرتبہ سن لی کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ظاہری طور پر خوشحال، ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا غیبی سبب ہوتا ہے اور اکثر اوقات تو ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ فقر اور تنگ دستی بھی کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، بڑی بڑی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ تو یہی ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہماری تو باقاعدہ رہنمائی کی گئی ہے رزق کا نظام بنانے والے نے، کبھی قرآن پاک کے ذریعے، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ جو چیزیں رزق کے نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو کہ ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ سبب فقر نمبر 15 ہے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ جو سگے محرم رشتے ہیں جیسے کہ بھائی، بہن، چچا، تایا یا ماموں، خالہ، پھپھی وغیرہ، ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا جس سے رشتہ کمزور ہو، رشتہ متاثر ہو، کوئی ایسی بات کرنا، کوئی ایسا دکھ دینا، کوئی ان کا حق دبا لینا، اس سے رزق کا غیبی نظام متاثر ہوتا ہے۔ اس سے مراد دور دراز کے رشتے نہیں ہیں، سگے محرم رشتے، سسرالی رشتے بھی اس میں شامل ہیں، جیسے کہ ساس، سسر۔ محرم رشتے کون کون سے ہیں یہ آپ علماء سے تفصیل سے پوچھ سکتے ہیں۔ ان رشتوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا، ان کو دکھ دینا، ان کو طعنہ دینا، کوئی ایسا احسان جتانا، اس سے رشتے کو نقصان پہنچتا ہے اور ساتھ ساتھ رزق کے نظام میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ اپنے محرم رشتوں کی لسٹ بنائیں اور غور کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی برائی تو نہیں ہو گئی، محرم رشتے کا کوئی حق تو نہیں دبایا ہوا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اگر اچھائی نہ کر سکیں، اچھائی کرنا تو ایک اعلیٰ درجہ ہے، اگر اچھائی نہ کر سکیں تو وہ ایک الگ درجہ ہے، اچھائی نہ کرنا، لیکن برائی بھی نہ کریں، بس سلام کریں، اگر دوسرا سلام کرے تو جواب دے دیں۔ برائی تو ویسے کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی، نہ دور کے رشتہ داروں سے، نہ کسی اجنبی سے، لیکن خاص رشتوں کے ساتھ برائی کرنا برائی بھی ہے اور سبب فقر بھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 19 اسباب غنا ہم سن چکے ہیں۔ اب جو آ رہا ہے آگے، سبب غنا نمبر 20، اس کے 9 دنیاوی فوائد ہیں۔ ابھی آپ کو تعارف پیش کیا جا رہا ہے اس سبب کا۔ ان 9 فوائد میں سے ایک فائدہ ہے اموال، باقی 8 اس کے علاوہ ہیں۔ اس سبب کے ذریعے اموال کا ملنا پکا ہے کیونکہ یہ قرآن میں موجود ہے۔ اس حساب سے یہ بڑے اسباب میں شمار ہوتا ہے، اور مال کا بھی نہیں، اموال کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جمع۔ رزاق نے جو ذکر کیا ہے، عربی میں جب جمع استعمال ہوتی ہے تو اس میں کم از کم 3 تو شامل ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے اموال تو انشاءاللہ ضرور ملیں گے، وہ کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں، سونا، چاندی، کرنسی، کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اموال رزق کی صورتوں میں سے ایک ہے۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست ہے رزق کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو آ رہا ہے۔ میرا، آپ کا اور اس امت کا سب سے بڑا امتحان مال سے ہوگا،
اس امت کی سب سے بڑی آزمائش مال کے ذریعے ہونے والی ہے۔ اگر تیاری کے بغیر مال مل گیا تو آپ بڑے خطرے میں آ جائیں گے۔ تیاری کے بغیر تو مال کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا امتحان ہے، اور اگر امتحان کی تیاری نہ ہو تو بہت آسان سوال ہونے کے باوجود بھی بری طرح ناکامی ہو سکتی ہے، اور اگر تیاری ہو تو مشکل سوالات بھی کسی نہ کسی درجے پہ کامیاب کرا سکتے ہیں۔ بغیر تیاری کے تو بچے کو بھی امتحان میں نہیں بٹھاتے، تو اگر ہم تیار نہیں ہیں امتحان کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی شاید مال نہ دیں، کیونکہ بندہ تیار ہی نہیں ہے۔ دعا بھی مانگ رہا ہوگا، اسباب بھی اختیار کر رہا ہوگا، پھر بھی مال نہیں مل رہا، اس لیے کہ ابھی امتحان کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال مال کے امتحان میں آپ حضرات کو 4 پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ سبب بھی سنیں گے۔ ان پر کام کر لیا تو کامیابی کا امکان بڑھ جائے گا۔ پہلا پوائنٹ، اس بات کو آپ مضبوطی سے ذہن نشین کر لیں کہ جو مال میرے پاس موجود ہے اور جو مال آئے گا، اس سے میرے کام نہیں بنیں گے۔ میرے کام تو صرف اللہ کے بنانے سے بنیں گے۔ دوسرا پوائنٹ، جو مال میرے پاس موجود ہے اور جو مال آئے گا، میں اس کو اللہ کی نافرمانی یعنی گناہ کے کام میں استعمال نہیں کروں گا۔ اس کا عزم کریں، پکا ارادہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ، جو مال میرے پاس موجود ہے اور جو مال آئے گا، اس کو میں اللہ کی فرما برداری یعنی حکم کے مطابق استعمال کروں گا۔ یہ عزم کریں، پکا، اس کی نیت کریں۔ نیت بھی ضروری ہے۔ چوتھا پوائنٹ جس پر کام کرنا ہے کہ جو مال ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اس پر غور کریں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی جو مال موجود ہے، جتنا بھی ہے، زیادہ ہے، کم ہے، اس کا استعمال کیسا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس امتحان کے لیے کتنا تیار ہیں۔ اگر تیار ہیں تو مانگیں، یہ اسباب بھی اختیار کریں۔ آنے والا سبب غنا بہت آسان ہے، جس پر مال کا بولا گیا ہے۔ اس سبب سے پہلے اتنی ساری بات اس لیے کی گئی کہ اکثر لوگ یہ والا سبب اختیار کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی نتائج نہیں ملتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ امتحان کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے تو صحیح نہیں ہوتا۔ نیت بھی ہو، صحیح بھی ہو، اور ظاہری اسباب کے ساتھ یہ سبب اختیار کریں۔ سبب غنا نمبر 20 ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ بس اتنا سا۔ پہلے تو یہ کہ جتنے گناہ ہو گئے پیچھے، ان کی معافی مانگنا۔ دوسرا یہ کہ پھر کبھی گناہ ہو جائے، انسانی کمزوری کی بنیادوں پر فوری معافی مانگ لیں۔ بس اللہ سے یہ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں 9 دنیاوی فوائد کے۔ ایک فائدہ ان میں سے اموال کا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو جم کر معافی مانگ لیں پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کی، آنسوؤں کے ساتھ، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جس طرح گناہوں کے ساتھ مصیبتیں، آفات، تنگ دستی اور بیماریاں جڑی ہیں، اسی طرح معافی مانگنے کے ساتھ بڑے بڑے انعامات جڑے ہیں، دنیاوی بھی اور مرنے کے بعد کے بھی۔
جزاکم اللہ خیرہ.